دراز کے علاقوں میں بھیجا تاکہ وہاں خوشخبری کی منادی کریں۔ آج بھی خدا کی کلیسیا کو اپنے مشنری باہر بھیجنے چاہیے، کیونکہ یسوع نے فرمایا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ تصویر نمبر 16۔ پولس یسوع کی منادی کرتا ہے۔ پولس اور برناباس کئی شہروں میں گئے۔ وہاں وہ یہودیوں کو ان کے عبادت خانوں میں ملے اور انہیں یہ تعلیم دی کہ یہودیوں کے خدا نے ہمارے باپ دادا کو چنا اور انہیں ایک بڑی قوم بنایا۔ خدا نے انہیں بڑے نبی اور معلم عطا کیے۔ انہوں نے ایک شخص کا بھی ذکر کیا جو انہیں گناہ سے نجات دینے کے لیے آئے گا۔ وہ شخص خداوند یسوع المسیح ہے۔ لیکن جب یسوع آیا تو یہودیوں نے اسے نہ پہچانا، کیونکہ وہ اپنے بزرگوں کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ یسوع نے کوئی برائی نہیں کی، لیکن انہوں نے اسے مصلوب کیا۔ لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا۔ وہ پھر کبھی نہیں مرے گا۔ اب جو کوئی بھی یسوع پر ایمان لاتا ہے، اس کا خدا کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے، اور وہ جو سچائی کی تحقیر کرتے اور شک کرتے ہیں فنا ہوں گے۔ کچھ یہودی اور دوسرے لوگ بھی پولس کے پیغام پر ایمان لائے، اور اس طرح بہت سی کلیسیائیں وجود میں آئیں، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہ لائے۔ تصویر نمبر 17۔ پولس کی رویا۔ چند سالوں کے بعد پولس کئی کلیسیاؤں میں گیا۔ وہ اور اس کے ساتھی بتونیا کے ملک میں بھی تبلیغ کرنا چاہتے تھے، لیکن روح القدس نے انہیں منع کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آئندہ انہیں کہاں جانا ہوگا۔ ایک رات پولس نے رویا میں ایک مقدونی کو دیکھا۔ اس نے پولس سے کہا، مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر۔ پولس نے جان لیا کہ خداوند اسے مقدونیہ جانے کی ہدایت کر رہا ہے۔ وہ جو یسوع کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، خداوند ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ رویا کے وسیلے ہدایت کرتا ہے، لیکن عام طور پر خدا اپنے کلام یعنی بائبل کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تصویر نمبر 18۔ پولس اور سیلاس قید خانے میں۔ پولس اپنے دوست سیلاس کے ہمراہ سمندر پار مقدونیہ چلا گیا۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو یسوع کی تعلیم دی۔ کچھ لوگ ایمان لائے، لیکن بہت سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے پولس اور سیلاس کو مارا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ اس رات وہ قید خانے میں دعا کرتے رہے اور حمد و ثنا کے گیت گاتے رہے۔ تب ایک بڑا بھونچال آیا، دروازے کھل گئے اور قیدیوں کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ قید خانے کا داروغہ سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے ہوں گے۔ وہ اس قدر ڈر گیا کہ اس نے اپنے آپ کو ختم کر دینے کا فیصلہ کیا۔ پولس نے اسے پکار کر کہا، اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب یہاں موجود ہیں۔ جیلر نے چراغ منگوایا اور تیزی سے اندر گیا اور اس نے کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ پولس نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو نجات پائے گا۔ داروغہ جیل اور اس کے خاندان نے خوشی خوشی مسیح خداوند کو قبول کیا۔
تصویر نمبر 19 پولس اور نامعلوم خدا کی قربان گاہ۔ اتھینا کے لوگ بہت سے دیوتاؤں کو پوجتے تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ پولس کیا تعلیم دے رہا ہے۔ پس اس نے ان سے کہا، اے اتھینے کے رہنے والو، میں دیکھتا ہوں کہ تم دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو۔ جب میں تمہارے شہر میں گھوما پھرا تو میں نے ایک قربان گاہ دیکھی جس پر لکھا تھا نامعلوم خدا کے لیے۔ میں تمہیں اسی خدا کی خبر دینا چاہتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ پولس نے انہیں سچے خدا کے بارے میں بتایا جس نے دنیا کی سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ خدا زندہ ہے، وہ سونے چاندی یا پتھر کا بنا ہوا خدا نہیں۔ پولس نے انہیں یسوع کے بارے میں بھی بتایا جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ بعض اس کی باتیں سن کر ٹھٹھا مارنے لگے، لیکن کئی دوسرے ایمان لائے اور اس طرح انہوں نے ابدی زندگی پائی۔ یسوع کے وسیلے ہم بھی نامعلوم خدا کو جان سکتے ہیں۔ تصویر نمبر 20 پولس کی عدالت میں پیشی۔ پولس کرنتھس کے شہر میں آیا۔ کرنتھس کے رہنے والے بہت بدکار تھے اور وہاں جو یہودی رہتے تھے انہوں نے بھی پولس کو بہت دکھ دیا۔ ایک رات خداوند یسوع پولس سے یوں ہم کلام ہوا، خوف نہ کر بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہے، میں تیرے ساتھ ہوں، کوئی شخص تجھے ضرر نہ پہنچائے گا۔ پس پولس کرنتھس میں رہا اور بہت سے لوگ اس کا پیغام سن کر ایمان لائے۔ ایک دن یہودی پولس کو پکڑ کر عدالت میں لے گئے۔ انہوں نے اس پر جھوٹی تعلیم دینے کا الزام لگایا، لیکن حاکم نے ان کی کسی بات کو نہ سنا بلکہ انہیں عدالت سے نکلوا دیا۔ تب کرنتھس کے رہنے والوں نے یہودی سرداروں کو مارا اور پولس وہاں سے خیریت سے رخصت ہو گیا۔ خدا ہمیں خطرے میں بھی کلام کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔